بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینگ مسلم کے ایک نیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انسان شروع سے ہی تعلقات بناتا ہے اور تعلقات میں گندھا ہوا ہے. کچھ تعلقات ہمارے نیچرل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، جیسے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے سبلنگس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے. اسکول جاتے ہیں تو اساتذہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ویریس جیسے جیسے زندگی کے ہم موڑوں سے گزرتے ہیں ویسے ویسے دوستی کا تعلق، کلیگس کا تعلق، تو ہم یہ مختلف تعلق ڈیولپ کرتے جاتے ہیں. لیکن اگر ان تعلقات کو نبھانے میں آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو پوری طرح سے نہیں سر انجام دیتے، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو بھی تعلق چل نہیں پاتا. تو میں ساحل ادیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بینگ اے مسلم جو بھی تعلقات ہم زندگی میں بناتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عرفان، اللہ تعالیٰ کا عرفان جو ہے نا، دیکھیں انسان کے ساتھ تعلق نہیں بناتا، خالی انسان اپنی ہر اس شے کے ساتھ تعلق بناتا ہے جو اس کے سامنے کسی بھی لیول پہ پریزنٹ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو چاہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا پتھر ہی کیوں نہیں ہے جو اس نے ہٹانا ہے، تو اس کا تعلق راستے سے بن گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بھی ایسی اشارت فرمایا کہ راستے کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. سو انسان کی شعوری سطح جو ہے نا، وہ کانشیسنیس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام تر اس ریڈار میں وہ تمام تر چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں کہ یہ کب یہیں پہ کیوں رکھنا ہے، میں نے کیسے بیٹھنا ہے، میں نے کس طریقے کی مجھے اپنی ایک ایموشنل ڈایاگرام سیٹل کرنی ہے. ہر چیز کے ساتھ میرا تعلق بنتا ہے. دوسرے انسان کے ساتھ تو تعلقات کا اتنا بڑا بوجھا ہے میرے اوپر، توقعات کا، ان فرائض کا، اس کے حقوق کے اس فلیور کا احساس ہونے کا کہ کیا کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں یہ تعلق جو ہے وہ اس نہج پہ نہ رہے جس پہ اگلا بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور میں اپنے سب سے زیادہ جو گہرا تعلق جس کی بنا پہ سارے تعلق نبھا سکوں گا وہ یہ ہے کہ میرا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے. میں خود اپنے ساتھ کتنا اویئر ہوں کہ میرے اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، صحیح اور غلط کے، اچھے اور برے کے، تکلیف کے اور آسانی کے. کتنی اسٹرینتھ جنریٹ کرتا ہوں میں، کیوں کرتا ہوں کسی تکلیف کو ان کے سے نبر آزما ہونے کی. کہاں پہ رہوں، کہاں پہ نہ رہوں، کہاں پہ دکھاؤں کہ یہ بات غلط ہے، کہاں پہ نہ دکھاؤں. یہ میرے اپنے ساتھ کا میرا اپنا تعلق ہے. اور کتنا بڑا امپیکٹ انسان کرتا ہے اور جن لوگوں نے بھی بڑے امپیکٹ دنیا میں کیے ہیں وہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل تھے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا. وہ پھر کسی بھی طوفان کے سامنے کھڑے ہوئے، کوئی تنقید آئی ان پہ، کسی قسم کی تضحیق ہوئی، وہ اپنے ساتھ ہی اتنے اچھے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جس راستے پہ میں گیا ہوں وہ میری اپنی اسٹرینتھ کا راستہ ہے. ورنہ میں ادھر آتا ہی نہ، بڑی سوچ سمجھ کے آیا ہوں میں ادھر. کیلکولیٹڈ رسک ہوتے ہیں ان کے اپنے تمام تر معاملات میں، اور وہ اتنے ہی کانفیڈنس سے پھر اپنے تمام تر تعلقات نبھاتے بھی ہیں. جو شخص اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکا تو نہ وہ اچھی بیوی بن سکے گا، نہ وہ اچھا شوہر، نہ وہ صحیح بیٹا یا بیٹی بن سکے گا، نہ ہی وہ دوستی کر سکے گا کسی کے ساتھ. وہ بیماروں کی طرح ہی رہے گا، بیمار ہی کرے گا لوگوں کو اور بیمار ہی مرے گا اور بوجھ ہی رہے گا دنیا پہ. تو یہ جب بھی اس شعور سے کوئی بندہ مبرہ ہوا ہے اس نے بیماری کا ہی بوجھ ڈالا ہے، وہی احساس دیا لوگوں کو کہ جیسے کہ اس کے نہ ہونے سے زیادہ ریلیف اور اچھی فیل آئی ہے لوگوں کو کہ شکر ہے وہ بندہ فوت ہو گیا یا نہیں ہے آج. کیونکہ اس کو نبھانے کی سینس ہی نہیں تھی، اپنے آپ سے اپنا تعلق نہیں نبھا سکتا تھا تو لوگوں سے کیا کسی کا اپنا تعلق نبھاتا. سو یہ ریلیشن شپ کا جو لفظ ہے نا، اٹ اسٹارٹس ود یو. وہ میرے ابا جی کا شعر ہے نا، تم سے بہتر کون ہے ساتھی تمہارا دوسرا، ڈھونڈتے ہو کس لیے کوئی سہارا دوسرا. یہ بہت اندر کی بات بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے. وہ ایجیٹیٹ ہوتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ سے انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. بڑے ہونے میں ہم لوگوں کو خوش کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں احساس ہمیں بڑا کلیئرلی آتا تھا کہ میں خود کتنا انکمفرٹیبل ہوں، کتنی اندر کی ایک الجھن ہے جو جسے سلجھائی نہیں جا رہی. تو بچہ ہے نہیں سلجھا سکتا، اماں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے تعلق بنا لیتا ہے، باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، بڑے بھائی پہ، دوستوں پہ، اور وہ جو کہتے ہیں
وہ اسی تعلق کے عوض وہ تابع داری دکھاتا ہے، صرف اس تعلق کو نبھانے کے عوض ہم بس پھر وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصول ہیں. اصول یہ تو نہیں ہوتے. پھر شعور ڈیولپ ہوتا ہے ایک ایک کر کے، پھر ہم ہر انسان کا ذمہ لیتے ہیں کہ کیسے اس کی تصحیح کی جائے اور اس کو اس قرینے پہ لے کے آیا جائے، اس ایسے پیمانے وضع کیے جائیں کہ جس میں تعلق بہتر ہو سکے. اور کیا کام ہے دنیا میں؟ اور انسان کچھ بھی نہیں کرا سوائے تعلق بہتر کرنے کے، پیمانے تراشنے کے، کاٹنے کے، بہتر طریقے سے وضع کرنے کے، ان کو پالش کرنے کے. اور تو کوئی کام نہیں کر رہے ہم دنیا میں. اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ کو پہچاننے کا بہترین اور اگر غور سے دیکھیں تو واحد طریقہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اپنا سگنیچر کیا تیرے اندر، تجھے اپنی فطرہ پہ پیدا کیا. اپنی فطرہ کو پہچانے، پھر اتنا شعور لے کے آئیں کہ انسان کی اپنی جبلت کیا ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جبل ہل جائے گا، جبلت نہیں ہلے گی. اپنی پرسنالٹی کو پہچانیں، اپنے ان ویک سپاٹس کو، اپنے اس ایموشنل ڈائیگرام کو پہچانیں، لکھیں، توجہ دیں اس کے اوپر، لوگوں سے فیڈ بیک لیں، اپنے آپ کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کے تاثرات لوگوں کے اوپر کیا مبنی ہوتے ہیں، وہ اس کا ڈیٹا ریکارڈ کریں. اب تو سائنس بھی اس جگہ پہنچ چکی ہے. اب تو کسی بڑی کمپنی میں آپ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا اپنا 360 نہیں ہوتا. وہ آپ کے جبلی تقاضے ہیں جو کہ میجر کیے جاتے ہیں. آپ کی فطرہ کی اپنی جو آواز ہے وہ اکیلے میں ہی آتی ہے. آپ کو یاد رکھیے گا، چاہے آپ ہزاروں کی بھیڑ میں کھڑے ہوں، اندر سے آپ کی جو آواز ہے تو آپ سے اپنے تعلق کے بارے میں ہی آتی ہے. سو یہ کان دھرنے ہیں نا، وہ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ کیسے کان دھرے جائیں اس آواز پہ، اور اچھے اساتذہ بھی یہی سکھاتے ہیں. اور ایک انسان جب اس تکمیل کے سفر میں گامزن ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تو پہچانوں، میں کون ہوں، میرا نفس کیا آواز لگاتا ہے، میری روح کا میرے جسم سے تعلق کہاں تک ہے. وہ جنگ ختم تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس جنگ کا ذکر کر کے بتایا نا کہ روح اس طریقے سے بے قرار ہو جاتی ہے جب جسم اپنے نفس کی سننا شروع کر دیتا ہے. کیا خوراک ہے روح کی، کیا خوراک ہے نفس کی، میرے اندر ہی ہے نا یہ دونوں چیزیں. تو یہی ہے میں اپنی پہچان. باقی تو جس نے نہیں کی پہچان وہی ہم پہ بوجھ بنا، میری روح پہ بھی بنا، یہاں تک کہ میرے نفس پہ بھی بنا. ایکچولی ایک بیمار آدمی میرے نفس ہی کو تو لذت دینے کے لیے آتا ہے، تو بیماری کیا ہوتی ہے اس کو نہیں پہچان سکا کہ کہانی کیا ہے. ساحل صاحب، آج کل تو سب سے پہلا کیونکہ ریلیشن شپ ہوتا ہی ہمارے گھر والوں سے ہے، تو سب سے زیادہ تو اختلافات ہوتے بھی ہمارے اپنے سبلنگ سے ہیں، پیرنٹس سے ہیں. تو اس میں کیا چیز لیک کر رہی ہے جو مطلب ہمارا اتفاق کیوں نہیں رہا فیملیز میں؟ بچے ماں باپ کے ساتھ تو تعلق ایک سیلفش بنا پہ بناتے ہیں کہ جو ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی ماں کو سوتے ہوئے میں اٹھا دیتا ہے، کبھی بڑی عمر کی بیٹی بیٹا نہیں اٹھاتے. چھوٹا سا بچہ چیخ مار کے ماں کو تھکی ہوئی ہوتی ہے اٹھا دیتا ہے. بچہ بیسیکلی صرف نفس ہوتا ہے، صرف نفس پروری کرتا ہے. اس کو پھر کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں ماں باپ کہ تیرے اندر سے روح کو ابھاریں، تیری نیکی کو ابھار کے لیں. بچہ تو پیور نہیں ہوتا، پیورلی سیلفش ہوتا ہے جی، پورا جبلت کو پریکٹس کرتا ہے جی. تو اس کو آپ پھر اس کے اندر سے پھر آپ اس کو تربیت کرتے ہیں، اس کو اور پوری طریقے سے اس کی فطرہ کو ابھارتے ہیں، روح کو چمکاتے ہیں کہ رحم کو پریکٹس کر، انصاف کو پریکٹس کر. کبھی بھی بچہ خود انصاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے، سکھانا پڑتا ہے. چاہتا وہ اپنے لیے انصاف ہی ہے، ایکچولی وہ انصاف بھی نہیں چاہتے زیادہ آج کل کے حالات ہیں. بہرحال سو یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے، اس کے اندر ماں باپ اس تربیت میں پھر چاہتے ہیں دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، مجبوراً یا شوقیہ تربیت کر ہی رہے ہوتے. کتنی کر لیتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بحث کرتے ہیں کس کے گھر میں کیا مسائل کس لیول تک پہنچ چکے ہیں. سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح تربیت بھی کر رہے ہیں نا اور خود اس تربیت گاہ کے حصہ نہیں ہے تو بچہ پھر فرکشن میں آئے گا آپ کے ساتھ کہ میرے پہ کوئی اور قاعدہ، آپ پہ کوئی اور قاعدہ. ایسے تو نہیں ہوگا، یہ تو فطرہ کی آواز ہے، تو فطرہ کی آواز تو نکالے گا بچہ پھر. تو پھر یہ ہے مسائل کا بیسک جڑ جو ہے. اچھا، ویسے تو دیکھا جائے کہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے کر دی ہے وہ اور کسی نے نہیں کیا، اور جس طرح سے میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا جو میں رول پلے کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ نہیں ملا، اور مطلب میں بہت ہی زبردست جا رہا ہوں. تو پھر غلطی ہو کہاں رہی ہے؟ بیلنس کٹہرا دیکھا نہیں ہے. میرا مشورہ ہے کہ مائیں اور باپ پہلے خود کٹہرے میں کافی عرصہ گزاریں
جن لوگوں نے خود کٹہرے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ لوگوں کے اوپر ایسی اپنی تعریفیں ہی کرتے ہیں, لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. لوگوں کے اندر نقص نکالنا بہت آسان کام ہے, خود کٹہرے کا چکر ہی نہیں لگایا ہوتا. روز کئی دفعہ کٹہرے میں بیٹھنا پڑتا ہے ماں اور باپ کو, اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا. ایسے نہیں جنت پیروں میں آئے گی. آج کل کے تو ماؤں کی گود میں بھی دوزخ ملتی ہے, ٹھیک ہے, باپوں کی بھی. باپ کی رضا اللہ کی رضا ایسے نہیں ہوتی, یہ اس کٹہرے میں بیٹھے ہوئے باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے جو خود اکاؤنٹیبلٹی اپنے پہ لیتا ہے پہلے, کہ بھائی میں خود کتنا پارسا ہوں جو آگے نیکی کا درس دوں گا. ٹھیک ہے, دینا تو ضرور ہے, چاہے آپ گناہ گار بھی ہیں, درس سب نیکی کا ہی دیں گے, مگر اپنا کٹہرا کہاں ہے آپ کا. سو جو کٹہرے میں بیٹھے ہوئے ماں باپ ہیں نا, ان کے بچے بھی وہ ڈسنس کا شکار نہیں ہوتے, ان کو ٹین ایج سنڈروم نہیں ہوتے. ٹین ایج سنڈروم ہوتا ہی اس کے بچوں کو ہے جو کولوفیل میں تضاد کرتا ہے. لیکچر تو سارے ٹھیک ہی دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو خود, لیکن پریکٹس نہیں کر رہے تو بچہ پھر انیٹلی ڈس رسپیکٹ شروع کر دیتا. اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ باپ کی رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے اس کے دل سے. ہینس ٹاکسیسٹی. اچھا, ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو شخص بہت اچھا ہے, لائک فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے, وہ بہت فرینڈلی بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اکوموڈیٹنگ بھی ہے, تو اس کے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کی لبرٹی لینا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ کا کو ورکر جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہے تو آپ اس پہ ورک لوڈ زیادہ ڈال دیں گے. یا اگر گھر میں جو ہے جو شخص بہت زیادہ سیکریفائسنگ ہے تو وہ پھر اسی کے ہی ذمے ہے کہ اسی سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ہر معاملے میں یہی سیکریفائس کرے گا یا اسی کو ہی کھڑا ہونا ہے. تو یہاں پہ تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فرم ہونا ہے اور آپ کو نہ بھی کہنی ہے؟ ہر وہ غلط جگہ جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں نہ کرنی ہے آپ کو, چاہے بیٹی ہیں, بیٹا ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہیں. جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو فار ایگزامپل آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اب ٹیچر لینینٹ ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا نا, جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہوئی ہے, کہ سر آج تو آپ لینینٹ ہیں اور میں فائدہ اٹھا لوں گا, کل آپ جب ایکسٹرا اسٹرکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, جہاں پہ زیادتی کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی تو کھڑا ہونے کے لیے مجھے ہمت چاہیے نا. تو وہ آج ہمت دکھانی پڑے گی جب میں آسانی میں ہوں, تاکہ جب میں مشکل میں آؤں تو میں کھڑا ہونے کی کوئی جواز پیدا کر سکوں گا. سر میں نے اس دن بھی تو اپنے فائدے کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا نا, آج میں اپنے نقصان کے اگینسٹ کھڑا ہونے کی کوالیفیکیشن رکھتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات. جب اپنا فائدہ ہو ناجائز تو تب بھی وہی انصاف کرنا اور وہی ہمت کی آواز چاہیے ہوتی ہے جب بے شک آپ کو مفت کا فائدہ مل رہا ہے, کہ روکیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک مخلص شخص ہے جی, اس کو اپنے اندر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے کہ اب مجھے یہاں اس حد تک کرنا ہے اور اس کے بعد آگے مطلب مجھے رک جانا ہے, ادروائز کام خراب ہوگا. جب آپ کو ناجائز فائدے آ رہے ہوں نا وہاں پہ بھی اسی آواز اور اسی زور سے روکنی ہے وہ چیز, کہ مجھے ناجائز فائدے نہیں چاہیے. اچھا, اب جب آپ کے ساتھ ناجائز نقصان ہوگا تو پھر آپ کوالیفائڈ ہیں کہ آپ روک سکیں گے نا. آپ کو ٹریننگ ہوئی بچپن میں, یہ بچوں کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے کہ جان کے کسی بچے کا حصہ دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے اور دیکھیں گے وہ بیٹا ریئیکشن کیسے دیتا ہے. اگر تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بھائی کو دیں, آپ مجھے کیوں دو چیزیں دے رہے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, تو کرینہ ٹھہر رہا ہے اس کے اندر. اسی طرح بچے ماں باپ بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ورنہ تو تھپڑ کے اگینسٹ تو ہر بچہ ہی چیخ مارتا ہے, یہ اس چیز کے اگینسٹ کس نے چیخ ماری ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے. چونکہ تعلقات بہت اہم ہے ہماری زندگی میں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سا ہے؟ ایک تعلق ہے جو باقی کے تمام تعلقات کی نا رشتوں کی درسگاہ ہے, وہ ہے ماں باپ کا بچوں سے تعلق. اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا نا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھانے کے قریب آ جائیں گے, اتنے ٹرین ہو جائیں گے. نئے سے نئے مسائل تو آئیں گے ان کو, مگر وہ بیسک غلطیاں نہیں کریں گے. جتنے بھی بری بیویاں ہیں نا اور جتنے بھی برے شوہر ہیں, اصل میں وہاں پہ فریکچر ہوا, ان کو ٹریننگ اسکول صحیح نہیں ملا. یاد رکھیے گا, یہ جو اسکول ہوتا ہے نا, اسکول یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جو ہاؤس ہوتا ہے نا, ہوم گھر, یہ فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا گھر جو ہے نا فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. کیا کیا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے, خود انیشیٹو لے کے بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے, اور پھر فرائض کے نہ پورا ہونے پہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے. بچہ پھر کیا کرتا ہے, اسی کرینے کا استعمال اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. پھر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر اونچ نیچ کرے تو بیٹوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, اسپیشلی بیٹوں کے سامنے
بتایا کہ میرے سے غلطی ہوئی. یاد دیکھیے گا, عورت کی تکریم گریٹ مدرز, اچھی مائیں نہیں کراتی, گریٹ فادرز کرواتے ہیں. کس کے آگے؟ اپنے بیٹوں کے سامنے. جو مرد اب عورتوں کی تکریم نہیں کرتے, ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تکریم, ان کی ماؤں کی تکریم نہیں کی ہوتی. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے. ماں باپ اور بچے کی جو درسگاہ ہے نا, یہ ہے پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کا فلیور کون سا ہوگا, وہ سویٹ ہوگا یا ساور ہوگا, بیٹر ہوگا یا جو بھی ماں باپ نے فلیور ڈالنا ہے. یہ ایموشن جو ہے نا, یہ اتنی کلاسیکل مطلب سکولنگ ہے ہماری کہ آدم اور حوا اور بچہ, ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرسٹ سکول ہے. اور ابھی تک وہی سکول ہے جو پھل دے رہا ہے, کالے پھل دے رہا ہے یا سفید دے رہا ہے, میٹھے دے رہا ہے کڑوے دے رہا ہے, دے وہی شجر ہے جو ہر جگہ لگا ہوا ہے. سو جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہوئی ہے, میرٹل ڈسٹربنس ہوئی ہے, ایون پروفیشنل ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے. میں تو کارپوریٹ میں تھا تو میں پروفائلنگ ڈومیسٹکلی کرتا تھا کہ پیٹرنس کیے ہیں اس کے گھر کے, ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت, اور آپ بھی فطرہ کی آواز لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائی ہے تو نے. چور کو کیا کہتے ہیں, کس گھر سے آیا. بدتمیز کو کیا کہتے ہیں, کس گھر سے آیا. یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جو جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام تر تعلقات کے اندر. اس لیے یہ جڑ ہے. جن ماؤں نے اور جن باپوں نے, جن شوہروں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایز اے ٹریننگ سکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے, ان کے بچے پھر دنیا کو فتح کر کے گئے. ان کے بچے ہر دل عزیز ہوئے, لوگوں نے انتظار کیا ان کے بچوں کا اپنے گھروں میں آنے کا. اور جنہوں نے یہاں پہ فالٹ کی, ان کے بچوں کو ہر بندے نے نکالا اپنے گھروں سے, ان کے بچوں کو ہر بندے نے اپنی کمپنیوں سے نکالا, ان کے بچوں کو ہر رشتہ دار نے اپنے رشتے سے نکالا کہ یار تو بیماری ہے, تو بوجھ ہے ہمارے سامنے. یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلے 12-13 سال ہی ہیں آپ کے بس, یا جانور بنا دیا ہے انسان, یا ابو جہل بنایا, یا آپ نے مومن. اچھا, یہ جو 12-13 سال کی آپ نے بات کی, جب بچے میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس وقت اس کے اپنے پیرنٹس کے ٹورڈز کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے؟ کس کے؟ بچے کے. بچے کو تو ہر وقت ماں اور باپ کے اوپر مرکوز رہنا ضروری ہے, چاہے وہ خود بھی 80 سال کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ہر حق سے پہلا حق ماں کا ہے, ٹھیک ہے. ہر حق سے پہلا حق ماں کا, پھر باپ کا, اس کے بعد بھی بیوی اور بچوں کے حقوق ہیں, پھر دوستوں کے حقوق ہیں, یا اپنے تمام تر معاملات جو بھی اس نے کرنے. سو یہ تو مت سوچیں کہ 12 سال کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اس نے ساری عمر ماں باپ کی ہی تصحیح کرنی ہے, تو تواضع کرنی ہے, اور کس طریقے کی تواضع کرنی ہے جو ڈیمانڈ ہوگی. ہر بندہ اپنی سچویشن میں ہوتا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو وہ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے, جس میں مال نہیں ہے تو سوشل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے گا وہ اپنے ماں باپ کے لیے. جس کو یہ سینس کریٹ کی گئی ہے, آپ خود سوچیں نا, ماں یہ تو نہیں ٹریننگ میں ڈال سکتی کہ میری فکر کری. ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, وہ کیا کرے گی, وہ اپنے ماں باپ کی فکر کر کے بتائے گی اپنے بچے کو کہ یہ تعلق کیسے نبھایا ہے میں نے, تو بچہ بڑے ہو کے اپنا تعلق خود نبھائے گا. وہ مشہور کہانی سنی میں نے, ایکچولی یہ لاہور میں ہی سنی ہے کہانی. میں ایک سیشن پہ گیا ہوا تھا, بڑی ضروری کہانی, میں نے پہلی دفعہ سنی تھی پاکستان آ کے. بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کندھے پہ لاد کے پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا, اور باپ بوڑھا ہوتا ہے, لڑائی چل رہی ہوتی ہے دونوں کی, تو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اور باپ کو پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا ہے. تو پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے یہاں سے نہ پھینک, 15 قدم آگے چلا جا. تو 15 قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ کیا ایسی خاص بات. کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو اصل میں یہیں سے پھینکا تھا, تو اس لیے تو یہیں مجھے سزا پوری ملنی چاہیے. یہ کہانی سن کے میری تو روح کہاں گئی تھی کہ یہ, میں دنیا کو مکافات عمل نہیں مانتا, یاد ہے میں مسلمان ہوں, میں آخرت کو مکافات عمل مانتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو جہاد لوکل سوڈو سائنٹسٹ نے یہاں پہ پھیلائی ہیں, مگر تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن, اچھے اور برے دونوں کی, تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن نہیں میں نے سنی کسی ایک فوک سٹوری کے اندر, کہ جب آپ جڑ میں خود کیڑا ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھل اچھے نکلیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا. سو یہ ماں باپ کا تعلق ہی ہے بچوں کے ساتھ. جو کس کا تعلق, میرا اپنے باپ سے تعلق میرے بیٹے کے سامنے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میری بیوی کا اپنے ماں باپ سے, میری بیوی کا میرے ماں باپ سے تعلق نہیں اسلام میں کوئی, ٹھیک ہے, بس تکریم کرے وہ. یہ جو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا نا, میرا بیٹا اس طریقے سے ٹرین ہوگا کہ کیسے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے.
یہ ٹریننگ آپ نے پوچھا تھا کو سب سے بڑا یہ تعلق ہے، سب سے بڑا، یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہم سب کانشیسلی 2-4 ہزار غلطیاں ہر سال ہی کر جاتے ہیں، پھر اس کا پھر پھل کھاتے ہیں. کانشیسلی ہم اچھے سے لیکچر ہی دیتے ہیں، سب کانشیسلی جو بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے سامنے، وہ اس تعلق کو کیڑا لگا دیتا ہے. اچھا، آج کل کے دور میں تو جو بچے ہیں وہ استاد کی عزت نہیں کرتے، ان کو جج کرتے ہیں، جی یہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں، ان کو آتا نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، نام بھی رکھے ہوتے ہیں. اور پھر پیرنٹس میں بھی یہ عادت ہے کہ دے لسن ٹو دیئر چلڈرن کہ آج اسکول میں کس نے، کون سی ٹیچر نے کیا کہا، کون سی مس نے کیا کہا، اور پھر وہ اس کو آفس تک کمپلین لے کے جاتے ہیں. تو اصل میں استاد کی کیا ورتھ ہے اور ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ استاد کی وہی ورتھ ہے جو باپ کی ورتھ ہے، اس کا فلیور بھی وہی ہے جو باپ کا فلیور ہے، یا استانی ہے تو ماں کا فلیور ہے. اس بارے میں کوئی بھی تفریق مت رکھیں آپ، کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. ماں نبی اسلام نے شاف فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک تیرا اپنا باپ، ایک تیرا استاد اور ایک تیرا سسر. مطلب پیچھے میں کیوں کہیں کوئی اور فلیور ڈالیں گے، لوگوں نے تفریق کر دینی، پھر بچوں نے پھر جملے کسنے ہیں. استانی ہو یا استاد ہو، وہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. یہ کسی حقوق اور فرائض کی بات ہو رہی ہے نا، تعلق کی بات ہو رہی ہے، تو تعلق وہی ہے. آپ جو استاد کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے باپ کا نہیں اڑاتا، سوچیں تو یہ ایب نارمیلٹی ہے، کیونکہ اس کو پھر باپ کا بھی مذاق اڑانا چاہیے. وہ اصل میں اپنے باپ ہی کا مذاق اڑا رہا ہوتا نا، جو اپنے استاد کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اپنے سگے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہوتا. استاد کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ تو اگر میرا مذاق اڑا رہا ہے تو ایکچولی میں تو اپنے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہے. میں اپنے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب جو بھی تیرا سگا باپ ہے وہ اسی لیول کا ناہنجار تھا جس نے تیرے اندر یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا کہ تعلق میرا تیرا تعلق کیا ہے. سو اور آپ نوٹس کریں گی جو لوگ استاد کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کسی اور طریقے سے اڑاتے ہیں، مگر مطلب بے حرمتی کے الفاظ کوئی اور ہوں گے، بے حرمتی کا لیول وہی ہوگا ان کا. اب ہم کو ورکرز کی طرف آ جاتے ہیں، کلیگس کی طرف آ جاتے ہیں. آج کل کیونکہ تیرا میرا بہت زیادہ ہے اور ہم نے کسی اور کی ہیلپ نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ کام نہیں کروانا، بس یہ میرا کام یہ ہے، میں نے اتنا ہی کرنا ہے. تو ایک اچھا پروڈکٹیو آفس انوائرمنٹ بنانے کے لیے ہمارا اپنے کلیگس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ہمیں کس حد تک ان کے ساتھ جانا چاہیے. پھر اس کے بعد پرسنل فائٹس بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک پروفیشنل تعلق کیسا ہوتا ہے؟ بینگ اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف احسان کرنے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم 1+ ہی کریں گے. جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے یا حضرت موسیٰ کا ان کے ہونے والے سلسلے سے کانٹریکٹ کی پروفیشنل تعلق تھا نا، کہ 10 سال تم میرا کام کرو، بکریاں چراؤ، دیکھ بھال کرو 10 سال. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ اور جبرائیل حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے تو یا پھر تعلق نبھایا جیسے کہ ایک نبی نے نبھانا ہے. جبرائیل امین نے کہا کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وہی تعلق نبھایا جو ایک نبی نے نبھانا ہے. انہوں نے 10 کی وجہ 12 سال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. اس حدیث کو ہم تک پہنچانے کا مقصد نبی علیہ السلام کا یہی تھا کہ تم نے یہ گنتی کب سے شروع کر دی تعلق میں گنتی نہیں ہوتی، چاہے پروفیشنل تعلق ہی ہو. آپ احسان ہی کریں گے، آپ بڑھا کے ہی دیں گے، جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ہی دیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور یہ اسلام واحد دین ہے جو بزنس ٹرانزیکشن کے اندر بتاتا ہے کہ دونوں پارٹیز ٹو دا کانٹریکٹ ہیو ٹو بی ہیپی. ڈیلائٹ فیکٹر دونوں پارٹیز کے اندر جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ صحابی کا ہی واقعہ نا، گھوڑا بکنا تھا، مجبوری تھی، 400 درہم کا ریٹ لگانا پڑ گیا ان کو. دوسرے صحابی نے کہا کہ گھوڑا بیچ رہے ہو، مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا میری مجبوری ہے، 400 کا لے لو. یعنی سے میں 900 درہم ہی دوں گا تم، یہ تو تیری مجبوری ہے کہ تو 400 کا بیچ رہا ہے، اصل میں تو گھوڑا 900 درہم کا ہے. میں کسی اور جگہ سے لوں گا تو 900 کا ہی ملے گا. تیری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے تو میں پوری طریقے سے مسمار کر دیا وہ تعلق کو جو میرا میرے رب کے ساتھ ہے. تو انہوں نے 900 ہی دیے درہم کہ یہ اب آج کل وہ بزنس اپرچونٹی میں بیوقوف کہا جائے گا نا اس کو، کہ یہ کیا کہ تجھے وہ آفر ہی جب وہ 400 ہی کر رہا ہے، تم نے کیوں 900 دی. یہ اسلام ہے میرا کہ جو اس تعلق کو پہلے نبھاتا ہے کہ جو میرا اس بندے کے ساتھ ہے. اور سوچیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں یہ والے کرینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
یہ ضابطہ دیا کہ دونوں خوش ہونے ضروری ہیں کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن میں. اور یہ بزنس ہماری لویسٹ ٹرانزیکشن ہے. ایموشنس کی لویسٹ ٹرانزیکشن بزنس پیسوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. جو ہائیسٹ ٹرانزیکشن ہے میرے رب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور جو بیچ کے زون ہے اس میں انسانوں کے بیچ میں پٹا ہوں. وہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ تو کئی زیادہ ویلیو اور ایکوٹی اور ورتھ رکھتی ہیں کہ جو میری بیوی, میرے بچے, میری ماں, میرے باپ, سو رینکنگ ہر ایک کی الگ الگ. بزنس ٹرانزیکشن تو پیٹی ترین, اور اس کے اندر اللہ یہ کرینے ٹھہرا رہے ہیں. تو پھر خود سوچیں کہ باقی کے تعلقات اور رشتے کیسے نبھانے ہم نے. صرف احسان. تعلقات نبھانے میں پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ یہ احسان بس راکٹ سائنس مت بنائیں. میں پھر بتا دوں اسپیشلی یوتھ کو, احسان کے علاوہ آپ مسلمان تعلق بنا ہی نہیں سکتے. آپ نے پورا ٹوٹل کیا ہوا ہے اور یہاں پہ تعلقات میں آ کے انصاف کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کہ جی بس جتنا بنتا تھا اتنا ہی. تو آپ کسی بھی مذہب میں ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے. بینگ مسلم آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ بینگ مسلم آپ احسان کرتے ہیں, آپ جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں. یہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے آپ کی, اور نا تو دہریہ بھی پورا کرتا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی مذہب پورے سے الگ نہیں ہوا. اسلام نے آگے پورے کو بڑھا دیا کہ جب تو دینے پہ آئے گا تو زیادہ دے گا, لینے پہ آئے گا تو کم لے گا. یہ احسان, یہ تعلق کا وہ ہے کہ پرائس ہے ہماری. ہم بینگ اے مسلم, یہ قیمت ہم انیٹلی اللہ کو ادا کرنے کے لیے وعدہ کر کے آئے ہیں نیچے کہ جب میں لوں گا تو کم لوں گا اور دوں گا تو زیادہ دوں گا. تعلقات کو نبھانے کے لیے اسٹیمولس کیا ہونا چاہیے؟ بینگ اے مسلم میرا جو اصل میں تعلق ہے نا وہ میرے رب کے ساتھ ہے. میں اکیلے میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 1-on-1 تعلق کے لیے یہاں پہ پیدا کیا کہ میں اللہ سے کس لیول پہ کنیکٹڈ ہوں. وہ تعلق نہ خراب ہو جائے, اس ایک تعلق کے عوض سارے تعلق نبھاؤں گا میں. اب بس وہ تعلق نہ خراب ہو جائے. آپ خود سوچیں, جس بندے کے ساتھ جو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا, اللہ نے پریزنٹ کیا, وہ ایک تعلق ٹیسٹ ہو جاتا ہے میرا لوگوں کے ساتھ تعلق سے. اللہ بندے بھیجی جا رہا ہے, جانور بھی چیونٹیاں تک بھیج رہا اللہ کہ تو کرتا کیا اس کے ساتھ, کیا کس کے ساتھ, اپنے تعلق کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ ہے, میں نے کہا نا, عرفان ہے جو اصل میں جو اللہ کا جو کہ اویئرنیس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ ہے. اللہ میں اور اللہ تعالیٰ ایک ہی فریم کے اندر ہے ہر وقت. وہ فریم جو آپ کی نگاہ سے ہٹنا نہیں چاہیے کہ میں اور اللہ ایک ہی فریم میں, دنیا کائنات موو کر رہی ہے بیچ میں سے. جی ہاں, ایسے ہی یہ ہے ایک مسلمان کا جو ہے نا اتنی بڑی قیمت ہے. اگر آپ نے کہیں پہ کوئی اونچ نیچ کی کسی بھی شے کے ساتھ, دنیا میں کسی بھی شے کے ساتھ اکیلے میں جا رہے ہیں اور راستے پہ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا راستے کے بھی حقوق ہیں اس اکیلے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہر وقت کانشیسنس, جاگتی آنکھوں سے کنیکٹڈ ہیں آپ. میرا رب کو نیند نہیں آتی, ہر وقت جاگتی آنکھوں سے کنیکٹڈ ہیں آپ. اور سمجھیں اس بات کو. آپ کی بات سے جو آپ نے جانوروں کی اور پیار کی بات کی, بیچ میں احساس کی, ایمپتھی کی بات کی, تو مجھے حضرت عیسیٰ کا تعلق بیماروں کے ساتھ اور اس طرح سے بہت سارے سرکار دو عالم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ, تو یہ واقعی کہ بہت اہم ایک اسپیکٹ ہے. مخلوق جتنی بھی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے. اور جب آپ یہ سب کچھ فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو اصل میں تو آپ دی بیسٹ کریشن بن جاتے ہیں, اشرف المخلوقات واقعی آپ بن جاتے ہیں. تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ دی بیسٹ پہ ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. کہ بھائی اشرف المخلوقات اللہ علیہ السلام میں نہیں, یہ کنفیوژن نہ ڈالیں بچوں کو. مگر ہاں آپ کامل مخلوق بن سکتے ہیں جب آپ اپنا کسی بھی لیول پہ کرینہ, نبوی کرینوں کے اوپر ٹیسٹ کر لیں. کہ عیسیٰ ابن مریم کا حلم, نبی علیہ السلام کی تمام تر اوصاف کی ایک رمق بھی بس ہمارے اندر سے گزر جائے. کس طریقے سے کس موقع پہ اپنے آپ کو کاٹ کے پریزنٹ کر دینا لوگوں کے سامنے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی السلام علیکہ ایھا النبی, اور میرے نبی اپنی امت سے تعلق واضح کر کے ادھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ اس موقع پہ جب اللہ نے سب کچھ دے دیا, اللہ نے نبی علیہ السلام نے کیا کیا, وہ خود لینے کی بجائے ہمیں دے دی. کس موقع پہ؟ جب اللہ خود اپنی ہستی کہ اپنی
میجسٹک دا موسٹ میجسٹک گفٹ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پریزنٹ کرتے ہیں آؤٹ آف دا اچیومنٹ آف دس ون مین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس موقع پہ بھی میں وہ تعلق وہ وفا کروں گا اپنی امت سے کہ جس موقع پہ سب کچھ مجھے مل رہا تھا اور بنتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے کیا کیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ یا اللہ یہ گفٹ جو اللہ کا خود کیا گیا سلام, کہ اللہ نے سلامتی دے دی, یہ بھی ان کو پہنچا دیں کہ جو میری امتی. یہ ہے تعلق, یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ باپ کس طریقے سے امت کا باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ تمام امتی باپ کے بچے ہیں. اب تمام امتیوں کے, جب ابراہیم علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ کے ہیں نا بچے سارے, کیسے باپ نے اپنا جو ہے نا وہ اس وقت قربانی دکھائی. یا امام علی مقام کا میں نے سنا کہ وہ جب گھوڑے پر چڑھتے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کو بھی پیار کرتے تھے. تو مطلب جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے, جو کہ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے کو ہی عادت ہوتی ہے کہ کیڑوں کو مار دینا ہے, اور ہم لوگ تو نہیں سکھاتے کہ پتوں کو یا پانی دیں یا ان سے پیار کریں. تو یہ بھی انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا بھی ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی تربیت میں ہونا چاہیے. میں نے تو کہا اس کب سے میرا تعلق ہے, یہ جانداروں کے اوپر تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. وہ تو میرا تو اپنا ماننا ہے, میری رائے ہے کہ آپ کے چونٹی سے بھی وہی تعلق اسی لیول پہ آپ نے اس کو پہنچانا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کسی بھی انسان کو آپ نے اپنا آپ پہنچانا ہے. تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ کسی بھی شے کے ساتھ اسپیشلی جو جاندار ہو وہ اس کا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ وہی رحم کے اوپر ہی ہے. رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ساحل صاحب, میرا یہ ذاتی خیال ہے اور شاید ایسا ہے بھی کہ آج کل سب سے ویک رول ماڈل یا ویک کریکٹرز ہماری سوسائٹی میں ہسبینڈ اینڈ وائف, جن کے تعلقات اتنے ڈسٹرکشن کی حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان کی اولاد, اور پھر وہ ایک پے در پے ایک بن جاتا ہے کہ وہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہ خرابی کا ہی باعث بنتا ہے, کیونکہ اس نے پیرنٹل ایشوز گھر میں دیکھے ہیں, اس کے ماں باپ کی ہی آپس میں نہیں بن رہی تھی. تو بینگ اے مسلم ایک میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میاں بیوی کا موسٹ سینسٹیو تو نہیں ہے, ماں باپ کا بچوں سے ہی موسٹ سینسٹیو ہے, مگر مطلب ایک میاں بیوی کی ناچاکی ہے بھی, تب بھی آپ اچھی ماں بن سکتی ہیں, اچھا باپ بن سکتے ہیں. آپ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بھی بنتی, یہ آپس میں اس طریقے سے مت ڈپینڈنٹ کر دیں کہ یہ نہ لوگ کہیں کہ میری چونکہ بیوی سے نہیں بنتی تو میں باپ بھی برا بن جاؤں گا. ایسے نہیں ہوگا, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اف اینی تھنگ آپ کو بہتر بیوی اور بہتر ماں یا باپ بننا چاہیے اگر آپ کی ہسبینڈ وائف ایشو ہے. بہرحال اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرٹل پرابلم اس وقت پیک میں. تربیت گاہی ویک تھی نا, بس جڑ میں صحیح طریقے سے پیوند کاری نہیں ہوئی تھی پودے کی. جو اوننس ہے نا, اوننس وہ شوہر کے پاس ہی ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. اسپیشلی جو یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جتنا مرضی آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, اوننس آدمی کے پاس ہی رہے گی. جتنے فائدے اٹھاتے ہیں نا آدمی ہونے کے ہم دنیا میں, اتنا نقصان بھی اٹھائے نا لیڈرشپ کے فیل ہونے پہ گھر پہ. ورنہ ہر جگہ پہ آدمی کھیلنا ہے ہم نے, اور ہر چیز کا فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا قوام بنا کے دیا تمہیں, ہم نے تمہیں قوام بنا دیا کہیں پہ عورتوں پہ, تو آپ اٹھائیں لیڈرشپ کا, کسی پرائس آف لیڈرشپ ہے. طلاق ہو رہی ہے, شوہر رسپانسبل ہے. گھر میں ناچاکی ہے, شوہر رسپانسبل ہے. آپ کس قسم کے 2 نمبر لیڈر ہیں اگر بیوی کو بلیم کرتے ہیں؟ لیڈرشپ از ود یو, یو نیڈ ٹو فکس اٹ. آل دا مین ان دا ورلڈ, اسپیشلی بوائز ہو لسننگ, ڈونٹ یو ڈیئر بلیم یور ویمن. ادروائز کسی بھی معاملے کے اوپر آپ نے اپنا مرد کارڈ کھیلا ہے, یہاں پہ بھی مرد کارڈ کھیلنا پڑے گا. شاباش, جب کشتی میں مسئلہ ہوتا ہے تو کیپٹن بلیم کرتے ہیں, کیپٹن کو. جب کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو ہم کیپٹن کو ہی بلیم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو ہی بلیم کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا, یو شوڈ ہیو فکسڈ اٹ, یو شوڈ ہیو پریمپٹیولی نون. پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا آپ کو, پیٹرن انالیسس آنا چاہیے تھا آپ کو, پرسنالٹی پروفائل پتہ ہونی چاہیے تھی, دین کے تمام تر معاملات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی آپ کو, اگلی نسلوں پہ کیا کیا امپلیکیشن آتی ہیں کس کس اسٹیپ کی, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. بیوی کی تربیت بیٹی کی طرح کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں ڈالا ہوا ہے آپ کے, یہ کوئی احسان نہیں کریں گے اگر آپ یہ کام پورا بھی کر رہے ہیں.
میں نے تو ایسے مرد بھی دیکھے اور دیکھ رہا ہوں روز شرح بڑھی جا رہی ہے، جو بیویوں کو جتا رہے ہیں کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، میں یہ گھر کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ احسان جتانے والا کب سے مسلمان پیدا ہو گئے؟ اور سمجھ لیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں تب بھی آپ جتا رہے ہوں، یہ دونوں کام ہی آپ نہیں کر رہے، کوئی احسان نہیں کر رہے آپ بیوی کو پیسے دے کے، بچوں کو پیسے دے کے، یا پروویژنس دے کے، یہ آپ کا کام ہے، اسی لیے دنیا میں آئے آپ۔ بیسک میرٹ ہے آپ کا انسان ہونے کا، مرد ہونے کا بیسک میرٹ ہے کہ آپ پرووائڈر ہیں۔ اگر آپ یہ نہ کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو جیل میں ڈالنی چاہیے تھا ہمیں۔ یہ کر رہے ہیں تو اب بچت ہو رہی ہے، آپ کی میرٹ پہ آ رہے ہیں، اس سے اوپر جو کچھ بھی کریں گے وہ بھی فرائض کی لسٹ ہے آپ کی۔ احسان تو بہت بات کی بات آتی ہے کہ جب اس کے وہ والے کام آپ کریں بیگم کے، بیوی کے لیے، کہ جو اللہ نے آپ کو فرائض میں نہیں ڈالے ہوئے، جیسے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑ گئی آپ کو، وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ آپ کا فرض نہیں تھا کہ ہاں چلے ٹھیک ہے آپ ہی کر، یا پھر کوئی اور احسان آپ نے کیا۔ یہ تمام تر معاملات جو گھر کے ہیں، جو گھریلو ڈومیسٹک ڈائیگرام آپ کے اندر آئی ہے، وہ تو بیسک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ نے شادی کی کیوں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی لیڈرشپ پہ پہنچایا جائے، واپس اس پائیدان پہ کھڑا کیا جائے۔ اس بات سے کوئی خاتون یہ مطلب نہ لے کہ آپ گھر میں جو مرضی کرتے پھروں، مسئلہ تو اور شوہر کا ہی ہوگا۔ کافی سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، کافی، اس میں عورت کی وجہ سے ہی طلاق ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، مگر ذمہ داری پھر بھی آدمی کو ہی دیں گے۔ یہ ہے بینگ مسلم، یہ ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے that you are the leader۔ جب بھی ملک تباہ ہوا آپ نے نواز شریف عمران خان گلا پکڑا، آپ کسی اور منسٹر کو ہی پکڑ لیتے، اس وقت کیوں آپ لیڈر کو پکڑتے ہیں؟ جب کوئی معاملہ خراب ہوا ہے آپ نے اپنا بلیم لیڈرشپ کو دیا، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہماری فطرہ کی آواز ہے، یہ انیٹ ڈسپوزیشن ہے ہماری کہ ہم ذمہ دار کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قوام ہے، اب آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے عیاشی کی اسٹیٹمنٹ ہے، حکم چلانے کے لیے اللہ نے کہا، یہ ذمہ داری دی تھی، عورتیں بچ گئی ہیں ذمہ داری سے، بیویاں بچ گئی ہیں، ہم مارے گئے ہیں، جو حالات ہیں ہمارے، ہم مارے گئے ہیں۔ یہ کوئی فائدے کی بات نہیں تھی، یہ نقصان کی بات تھی کہ اگر اویئرنیس نہیں ہے تو بھاگ دوڑ آپ کے ذمہ لگا دی اللہ نے پورے گھر کی۔ اب رہی بات، یہ اصول جب وضع ہو گیا ہو، واضح ہو گیا ہو آپ کو کہ جی لیڈرشپ تو میرے ذمہ، تو پھر آپ وہی کریں گے جو بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس کو یہ بات اصول سمجھ آتی ہے وہ بیٹیوں والے اصول لاگو کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے، اسکل دیتا ہے اس کو، ایموشنل ویل بینگ کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹی کے ساتھ تو ہم بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، بیوی کو ہمیشہ ہم کسی ایسے پرائے میں رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے اور کچھ بھی غلطی ہوگی جنگ چھڑ جائے گی۔ ایسے تو نہیں کریں گے نا، آپ مسلمان ہیں، اپنی بیٹی پاکستانی، بیوی انڈین، ایسے تو نہیں کریں نا۔ تو بیٹی بھی ہماری پاکستانی ہے اور بیوی بھی پاکستانی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قوام بنا دیے۔ اب یہ سب گھرانہ پاکستان ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں انڈینز کے لیے بھی یہی مثال الٹی کر لیں آپ، ایسے ہی ہوگا۔ جو بھی ملک ہے آپ کا، میں یہ پوری دنیا میں دیکھے جانے والا ٹی وی چینل ہے، میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا۔ اب خواتین بھی سن لیں کہ جس طرح اپنے باپ کے ساتھ آپ ایموشنل ویل بینگ رکھتی ہیں نا اور بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے شوہر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی لاڈلا ہی ہو آپ کا۔ ادھر آپ وہ والے معاملات کر دیں کہ جی نہیں یہ تیرا اور وہ میرا، یا بزنس ٹرانزیکشن اور ایسی کولڈ پلے چل رہا ہو کہ جس میں شوہر کو کہیں سے بھی راستہ نہ مل رہا ہو آپ کے دل تک آنے کا، تو پھر اس طرح تو نہیں نبھ سکے گی۔ اس وجہ سے طلاق اللہ تعالیٰ نے انوینٹ کر کے دنیا کو دے دی تھی۔ پھر رویا مت کریں، کیونکہ وہ صحیح اللہ کا قانون ہی پورا کرنا ہے۔ اللہ نے گھر توڑنے کے بھی اصول بتائے ہیں، خالی جوڑنے کے نہیں بتائے ہمیں۔ لیڈرشپ کا پورا ذمہ آدمی کے پاس ہے، اس لیے طلاق کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے ذمہ ٹھہرا دیا۔ تو آپ جب طلاق ہوتی ہے تو پھر کوئی ٹسوے نہیں پائیں گے آپ۔ اگر وہ واقعی مومن ہے تو طلاق بھی دے گا، مومنین کی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کشتی میں سوراخ کر رہی ہیں تو کشتی سے نکالنا ضروری ہے آپ کو، ورنہ بچے مارے جائیں گے۔ اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، خالی بچے تو نہیں ہوتے۔ یہ بات احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کس رول اینڈ رسپانسبلٹی کے اندر تعلق کو بٹھایا ہے اللہ نے۔ وہ تعلق کتنی خوبصورتی سے بٹھایا کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق مل جاتا کہ طلاق ہو جائے تو کوئی گھر نہ بچتا، اور جس طریقے سے اللہ نے طلاق کو بٹھایا تب بھی کوئی گھر نہ بچتا اگر ایسی طلاق دے دی جاتی تو۔ آدمی کی بھی تو ایموشنل سوئنگز ہوتی ہیں۔ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق نہیں دینی، وہ بھی دیکھیں کس طریقے سے ایموشنل ڈائیگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ توہر میں طلاق دینی۔ توہر میں طلاق کا مطلب ہے کہ ایموشنلی انٹیکٹ ہے اس وقت خاتون، ایموشنل ڈسین ہے سارے۔ اتنی نزاکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی،
کہ یہ نزاکت کو میں پہچانتا ہوں، میں نے بنایا ہے تمہیں کہ طور میں طلاق دو، تاکہ کہ کوئی اور معاملہ خاتون کو اس وقت تنگ نہ کر رہا ہو. کیا اس کے علاوہ پیچھے کیا سائنس رہا ہوں اس کے بعد. سو یو نیڈ ٹو ایز اے مین انڈرسٹینڈ کہ تعلق کی نزاکت کیا ہے، کس موقع کے اوپر. میں نے آپ کو آسان سا ایک ٹیسٹ، وہ کیا اسے کہتے ہیں، فارمولا بتا دیا. جو بھی آپ کی بیٹی ہے، چھوٹی بہن ہے، جس سے بھی آپ کو بہت پیار ہوتا ہی ہے، بس اس کی جگہ رکھیں بیوی کو، اس کو بیوی کی جگہ اس طرح ٹریٹمنٹ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. دیکھیں 99% مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. پھر جو بیماری رہ جائے گی وہ اس کے لیے پھر آپ کو میں نے علاج بتا دیا. سائنس صاحب، نو ڈاؤٹ ہم آج کل سفر تو بہت کر رہے ہیں بیڈ ریلیشن شپس کی وجہ سے، تو میں آپ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیڈ ریلیشن شپ کا اینٹیڈوٹ کیا ہے. لیکن نالج سب سے پہلے کانشیسنیس کے اندر ہو کہ میرا کسی بھی تعلق کے اوپر سب سے پہلے تو میرا رب سے تعلق ہے، تو اصول اس کے وہاں سے لوں گا میں. جس ہستی نے یہ مشین بنائی ہے نا، اس کا مینولی پڑھنا چاہیے نا مجھے. وہ مشین رحم اور انصاف کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اور رحم تو چلو پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، انصاف ٹوٹنے سے تعلق ٹوٹتا ہے. رحم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ بے رحمی ایک گھر کے اندر اس طریقے سے پنپ رہی ہو. کہ عمومی طور پہ جو تعلق ٹوٹتے ہیں وہ اس انصاف کے قرینے سے ٹوٹتے ہیں کہ ٹوٹنے کی وجہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. سو یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں کہ جن کو بچپن سے بنایا جاتا ہے. لٹرلی نکھار کے بچے کو الگ الگ سٹیجز سے گزار کے رحم، ایمپتھی اور جو انصاف کا کرینہ ہے کہ بھائی توازن کرو، جو آپ کا میزان ہے وہ درست ہو. اور تعلق کا میزان بڑا ڈاما ڈول ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ایسی سچویشن آتی ہے کہ حواس کھو بیٹھتا ہے انسان، خود اپنے ہی نقصان کر رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. سو اینٹیڈوٹ یہی ہے کہ رحم اور انصاف جو ہے نا، اس کو اس کی ترویج ہو، اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو بچوں میں ڈیولپ کیا جائے. اور اگر آپ بڑے ہیں، ظاہر ہے سارے بچے تو نہیں ہوتے، بڑے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرائی جائے اور اپنے آپ کو اسی کے ٹھہرے میں بٹھایا جائے جس میں اپنی بیوی یا شوہر کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ. اور اسی قاعدے کے اوپر وہی سزا نافذ ہو جو شوہر اور بیوی اور شوہروں کو قوام بنا کے وہ کسی مستثنا تو نہیں ہوگی کسی سزا سے. ایکچولی بڑی سزا ہونی چاہیے شوہر کو، میں تو لیڈر تھا، میں نے یہ غلطی کی. بیوی کو کم سزا ہونی چاہیے اسی کے ٹہرے میں، اسی مقدمے پہ. شوہر کو زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ بیوی کو پتہ ہو کہ یہ قاعدہ جب اپنے پہ لگاتا ہے تو سختی کرتا ہے، میرے پہ لگاتا ہے تو نرمی کرتا ہے. دیکھیں آپ کو میں پھر بتا دوں، رحم اللہ نے عورت میں زیادہ ڈالا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ بحث کافی دفعہ ہوئی ہے کہ کیا پتہ انصاف اللہ نے آدمی میں زیادہ ڈالا ہو. میں بھی اسی سائڈ کی طرف ٹلٹڈ ہوں کہ ریشنلزم یہی کہتا ہے کہ لیڈرشپ اس کو دی تھی تو انصاف کا تقاضا اور کرینہ بھی اس میں زیادہ مضبوط ٹھہرایا ہوگا. سائنس تو ابھی تک نہیں پہنچی اس تک، تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مگر سمجھ لیں کہ دونوں میں انصاف کا کرینہ ایک جتنا ہی ٹھہرا ہے، شوہر آدمی اور عورت میں. تو رحم تو پھر بھی عورت میں زیادہ ہے، تو اس کو چینل کرنا پڑے گا. آدمیوں کو چاہیے کہ اس عورت کے اس رحم کو چینل کریں، اپنی بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی، بہن میں بھی، رادر دین یہ بند کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے صرف رحم بھی رکھا اور انصاف ٹوٹ گیا، سوچیں پھر بھی تعلق نہیں ٹوٹتا. بڑے بڑے ظالم ہیں جن کے گھروں میں لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ اپنے رحم کے مادے پہ، ایمپتھی کے مادے پہ اور رشتے کو نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تعلق نبھا رہتے ہیں کہ تعلق نہ ٹوٹ جائے، بس چلیں خیر ہے. رحم ہوتا ہے وہ کیا شعر ہے نا، پھر مجھے ابا کا شعر یاد ہے، اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں، اب تو میں صرف تعلق کے عوض بیٹھا ہوں، اب تو سایہ بھی نہیں ہے تیری دیوار کے ساتھ. کہ اب تو انصاف تو آتا ہی نہیں ہے، مجھے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، مگر وہ رحم ہے کہ میں کیسے جو جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں اچھائیاں یاد کر کر کے نکالتا ہوں. میں وہ بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر. کہ کبھی تو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے میاں بیوی کا. نبی اسلام نے بھی یہ شاہ فرمایا. وہ شعر بھی میرے ذہن میں اس لیے آیا تھا کہ ایک بندے نے آ کے اپنی بیوی کی کمپلین کی اور کہا کہ میں نے طلاق کی، بارے مشورہ کرنے آیا. تو نبی اسلام نے کہا کہ کیا مسئلہ، برائیاں گنوائی. تو نبی اسلام نے کہا تو اچھائی بھی تو ہوگی نا تیری بیوی میں، اس پہ فوکس کرنا. صرف برائیاں تو نہیں اللہ نے ڈالی نا ایک انسان کے اندر، وہ تو اچھائی گنا کیوں نہیں رہا؟ یہ تو کنجوسی تو بھی تو کر رہا ہے. تو وہ ہے نا، بس بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر. کہ برے وقت میں بھی اچھا وقت آپ کے تعلق کو بچا جاتا ہے.
تو جتنا اچھا وقت ہے اس کو چیریش کریں. یہ برے وقتوں میں کام آئے گی یہ تمام تر رحم کے معاملات جو ہیں. یہ ہر وقت انصاف کھیلیں گے تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہر کٹہرے سے باعزت بری ہوگا, ہے ہی نہیں انسان. کہیں نہ کہیں سزا پائے گا ہی پائے گا. تو رحم ہے جو بچاتا ہے تعلق کو. تو یہ رحم بچوں سے ہم خود چھینتے ہیں نا, پھر ان کو بے رحم ہم نے کیا نا. بزنس مین بنا کے بچے پیدا کر رہے ہیں ہم. بزنس بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں, بیٹا نہیں پیدا ہوتا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے ہمارے تو. بیٹی نہیں پیدا ہوتی لائبلٹی اکاؤنٹ کھلتا ہے. تو ایسا تھوڑی نہیں رحم آئے گا. رحم تو تب آئے گا جب قربانی چلے گی گھروں میں, اثار چلے گا گھروں میں, اپنا ہاتھ کاٹ کے دوسروں کو, اپنا حصہ پیٹ کاٹ کے. ماں باپ تو اللہ نے بچہ دیتے ہی اثار, رحم تو اللہ نے ماؤں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بڑے ہوئے, ورنہ تو بچپن میں مر جاتے ہیں ہم سارے. ٹھیک ہے, باپوں نے تو نہیں ہمیں پالا پوسا نا, ماؤں نے پالا پوسا. باپوں نے اپنی قربانی دی باہر جا کے, اپنی خون پسینہ کیا, لائے, کبھی بھی نہیں وصولی کی کہ ہاں جی میں نے اتنا کمایا تو پھر ریٹرن کیا. یہ رحم ہی پال رہا ہے ہمیں انصاف نہیں پال رہا. انصاف اجتماعی معاملات کو کے بیلنس کا نام ہے. یہ گھر کا جو انتظام ہے یہ صرف رحم کے اوپر ہے. یہاں سے رحم پنپتا ہے اور دنیا پھل کھاتی ہے اس کا. ساحل صاحب, بینگ اے مسلم ہمارا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے جو ہمیں ٹریگر کرے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اپنے تعلقات کو نبھانے میں, ان کو بہتر کرنے کے لیے, ان میں کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے, وہ پلیز ہم سے شیئر کریں. یہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے جو حدیث شاہ فرمائی نا, اس میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے فرنٹ پہ. محاورہ ہے کہ ناک سے ناک جیسے لگے گی, عربی میں یہی محاورہ ہے حدیث میں اور کان میں وسپر کریں گے اللہ تعالیٰ تاکہ لوگوں کو آواز آ جائے کہ تو نے یہ کیا تھا, پھر تو نے یہ کیا تھا, پھر یہ کیا تھا. پردہ رہے. کیوں پردہ رہے؟ سوچیں ذرا. یہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے کہ امتحان ہو رہا ہے میرا. غور سے سمجھیں اس بات کو. بینگ اے مسلم آپ کا بلیف ماڈل بھی یہی ہے کہ میں یہ کپ بھی پکڑتا ہوں نا, جس طریقے سے میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اس چیز کو, اس ایکسپیرینس سے بھی کیا مجھے میرے رب کا تعلق یاد آتا ہے. جب یہ صوفیاء اور اولیاء یہ کہانیاں سناتے ہیں نا کہ اس موقع پہ بھی اللہ کا شکر, اس موقع پہ بھی پانی کا قطرہ گھونٹ میرے پیٹ تک پہنچ گیا, اللہ کا شکر. یہ اصل میں اس تعلق کی مینیفیسٹیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں. گرامر کوئی اور یوز کرتے ہیں, بات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو, ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرو. نبی اسلام کی حدیث پہ حدیث پہ حدیث ہے کہ کس کس موقع پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس وہ تعلق ہے نا, وہ نبھا رہے ہیں. بس ہر بات پہ وہ اللہ تعلق بار بار یاد کر رہے ہیں کہ کیا شکرانہ کیا ہے. وہ یاد دہانی ہے کہ میرا رب میرے پہ ہر وقت کن ارشاد فرمائی جا رہا ہے, میری سانس آئی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے آٹو پائلٹ پہ کن کہہ کے نہیں چھوڑ دیا. میرا رب ہر سانس سے پہلے کن بول رہا ہے. اتنا کانشیس ہے میرا رب میرے بارے میں. میں ایک صرف سانس کی بات کر رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا میرے اندر چل رہا ہے. ہر معاملے میں میرا رب میرے اوپر اتنا مرکوز ہے میرا رب, اور میں رب کو روز بلاتا ہوں. ہر سیکنڈ میں ایک ایک سانس پہ رب کو بلاتا ہوں. تو اب تو اتنا ہی تعلق ہے کہ بس کبھی بھولے سے ہی اب تیرا خیال آ جائے. یہ غرض کا تعلق ہے. نہیں, یہ میں اپنا ہی شعر سنانا شروع ہو گیا ہوں. میرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا, یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. اب تو اتنا ہی تعلق ہے خدا سے ساحل, کبھی بھولے سے ہی بس اس کا خیال آ جائے. کہ بس برے موقع پہ بھی اللہ نہیں یاد آتا ہمیں. تو اب بڑے بڑے کفار کو برے موقع پہ اللہ تو یاد آ رہا تھا. مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ برے موقع پہ یا کوئی لے کے آؤ کسی ہاں اپنی کوئی لیک آف, وہ کوئی دوست یاد آئے گا, اس کا بھائی کمشنر ہے تو یہ وہ پہلی مصیبت. نبی اسلام نے شاہ فرمایا صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے. اگر صدمے کی پہلی خبر پہ آپ نے اللہ کو نہیں یاد کیا تو آپ تو مسلمان ہوئی نہیں. 3 بعد تو ماؤں کے بچے مر جاتے ہیں, ان کو ہوش آ جاتی ہے. پہلی خبر جب آتی ہے نا, اس پہ اسلام ٹیسٹ ہوتا ہے کہ تیرا تعلق کیا تھا اللہ سے. صدمے کی پہلی خبر پہ صبر ہے. سو یہ بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اپنے بچے کو کس طریقے سے اللہ والا کر دیا ہے. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر تعلق صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. پیار بھی اللہ کے لیے کرتا ہے, نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. ولا البرا, کہ برات بھی اللہ کے لیے اور ولایت بھی اللہ کے لیے. میری دوستی بھی میرے اللہ کے لیے, جتنے بھی دوست ہیں, اور میری برات بھی, میری دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو کیا ہے, اللہ سے تعلق ہے کہ میں نفرت بھی اللہ کے لیے کروں گا کسی برائی سے, اور اچھائی سے محبت بھی, اچھے لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے کروں گا. میرا تعلق ہے ہی صرف اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, مگر یہ بلیف ماڈل ہے.
ہمیں اس کو بیٹھتے بیٹھتے بھی وقت لگتا ہے. تو یہ کوئی 10 15 20 سال کا ٹریک ہے جو بچے کو ڈالا جاتا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی اور آواز کیسے نکل آئی تیرے منہ سے, تیرے دل سے, چاہے اچھا وقت تھا چاہے برا وقت تھا, تیرے تو پہلا لفظ اللہ کیوں نہیں نکلا تیرے منہ سے؟ یہ وفا کی ہے تو نے اللہ سے, یہ تعلق نبھایا کہ جب خوشی ہوئی اللہ کو بھول گیا یا غمی ہوئی اللہ کو بھول گیا. ایسے نہیں ہوگا.